الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. صدق الله العظيم. آج 13 جمادی الثانی 1446 ہجری مطابق 16 دسمبر 2024 عیسوی دن پیر بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے. شریعت انفارمیشن سروس کی 966ویں نشست. عنوان ہے تحفظ شریعت کے سالار اول. مخاطب کریں گے عالی جناب ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب. میں ادباً گزارش کرتا ہوں عالی جناب ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب سے وہ شہر نشین پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وأصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ثانی اثنین اذا ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. صدق عظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین. اما بعد، محترم حاضرین اکرام، اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو مختلف قوموں میں مبعوث کیا. خود قرآن میں ارشاد فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا بنا کر بھیجا. اور بنی اسرائیل میں تو خود سب سے زیادہ پیغمبر یہ بنی اسرائیل میں امت بنی اسرائیل میں جو ہے تشریف لائے، اور ان کے پاس تو سلسلہ چلا، باپ کے بعد بیٹے، بیٹے کے بعد بیٹے، پیغمبروں کی ایک بڑی، لیکن جو ہے وہ اتنی ناخلف امت تھی، پیغمبروں کا تمسخر مذاق اڑایا. قرآن گواہی دیتا ہے کہ پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا، اور کوئی پیغمبر ایسے نہیں رہے جن کو اپنے وطن سے، اپنے شہر سے نکالا گیا. عزیزان گرامی، اور اپنے پیغمبر کی تعلیمات پہ جس طرح عمل کرنا تھا، اللہ ماشاءاللہ چند کے کسی نے پوری طور پر مکمل نہیں کیا، اور پیغمبروں کا ساتھ بھی مختلف اوقات میں ان کی امت نے چھوڑ دیا. ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے پیغمبروں نے حق پہ بد دعا کی، عذاب میں مبتلا کیے گئے. پوری کی پوری قوم کی قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، قوم شعیب. اگر ہم دیکھیں ان پیغمبروں کی امتوں کے ہلاکت کے واقعات قرآن مجید میں بھرے پڑے ہیں، بے شمار مقامات پہ ان کا تذکرہ ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری نبی آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے ساتھیوں کو بھی اللہ نے منتخب کیا. ان کے جو صف اول کے صحابہ کرام تھے، جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، وہ بے نظیر، بے مثال تھے. ان کی قربانیاں، ان کا سیکریفائس، ان کا اپنا مال و متاع لٹانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر اور اسلام کی اشاعت پر، دین اسلام کی بقا کے لیے وہ بے مثل تاریخ انسانیت اس کی مثالیں پیش کرنے سے قاصر ہیں. صحابہ کرام کی قربانیوں سے احادیث مبارکہ کی کتابیں، تاریخ اسلام کی کتابیں، سیرت طیبہ میں بھی بہت سارے واقعات، کیسے جانثاری کا مظاہرہ انہوں نے کیا، اپنا مال و متاع، اپنی اولاد، اپنے رشتہ دار، خیش و اقارب
دوست تو چھوڑ دیجئے، خود اپنی جان کی پرواہ نہیں، اور ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر ہوتے کہ اگر جان کا ہدیہ بھی پیش کرنا ہو تو پیش کرنے سے گریز نہیں کرتے۔ بے شمار واقعات، نہ صرف یہ مرد صحابہ اکرام کے واقعات ہیں، بلکہ صحابیات جو خواتین تھیں جنہوں نے حضور پہ ایمان لایا تھا، ان کی کیفیت بھی یہ تھی۔ ایسی عشق و محبت اپنے نبی سے اس امت کو رہی، کسی امت کو اپنے نبی اور پیغمبر رسول سے ایسی محبت، ایسا عشق نہیں رہا۔ غزوہ احد کا ایسا واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، پتہ چلا خاتون کو 6 مہینے کے بچے کو اٹھا کے لا لی ایک صحابیہ، کہا یا رسول اللہ اس کو ساتھ لے جائے۔ حضور نے فرمایا اس کو کیا کروں؟ یا رسول اللہ اب یہ لڑ تو نہیں سکتا، آپ پہ کوئی تیر آیا تو اس کو سامنے کر دینا۔ بولے کیا دیکھیے، ماں کی محبت ایک طرف ہے، لیکن حضور اسم سے محبت اور عشق یہ انتہا کو پہنچا ہوا ایسا گروہ جس نے آپ کی لائی ہوئی شریعت، آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے جو ہے سرفروشانہ جد و جہد کی، اور ہر چیز اس راستے میں قربان کرتے رہے۔ اس طرح یہ دین کی اشاعت بھی ہوتے رہی اور شریعت محمدی علیہ السلام کا تحفظ بھی ہوتا رہا۔ عزیزان گرامی، تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں، اصل میں جو محافظ شریعت رہے، سالار اول ہیں اس کے تحفظ شریعت کے، ان کا تذکرہ کرنا ہے اور ان کے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ اس بات کی آج ضرورت ہے ان حالات میں ان کے واقعات کو بیان کیا جائے کہ جو ہے آج ہندوستان میں بھی ہمارے لیے ایسے خطرات ہیں کہ ہمارے مساجد، ہمارے مدارس، ہمارے اوقاف کا نظام، اس کی جائیدادیں، اور پھر اس کے ساتھ دینی مدارس کے ساتھ ساتھ مساجد کے ساتھ ساتھ شریعت کو بھی خطرہ لاحق ہے۔ بہت سارے فیصلے عدالتوں کے ذریعے وہ ہو رہے ہیں جس سے شریعت اسلامی مداخلت ہوتی ہے۔ قوانین پارلیمنٹ اور اسمبلیز ایسے بنا رہے ہیں جس سے اسلامی شریعت جو ہے اس میں بیجا مداخلت ہوتی ہے اور شریعت کو بدلا جا رہا ہے۔ عزیزان گرامی، نعرے تو اتنے پرفریب ہیں کہ عام لوگ سمجھتے نہیں اور ان نعروں کی چکر میں آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ان صحابہ کرام کے سالار اول کا تذکرہ کرنا ہے جن کو دنیا ابو بکر کے نام سے جانتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ اصل میں ان کا نام حضرت عبداللہ بن عثمان عامر تھا، ان کی کنیت جو ہے ابو بکر، اور ان کا جو لقب تھا وہ عتیق تھا۔ یہ ہے کہ جو ہے اور ایک لقب تھا آپ کا صدیق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا صدیق۔ صدیق کے بارے میں اجماع امت یہ ہے کہ انبیاء کرام کے بعد جو مقام صدیقیت ہے، اور پھر آپ نے خالی صدیق بھی نہیں کہا، فرمایا گیا صدیق اکبر اس گروہ کے سب سے بڑے۔ تو یہ معاملہ رہا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف میں، حضرت عمر کی تعریف میں، ان کی تعریف میں، اور بالخصوص ابو صدیق کی تعریف میں جو باتیں کہی ہیں وہ احادیث کی کتابیں میں بھی ہے، سیرت کے واقعات میں بھی ملتی ہے۔ ہم پڑھیں تو تعجب کریں کہ حضور کتنا ان کو چاہتے تھے اور وہ حضور کو کتنا چاہتے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد نبوی سے نکل رہے ہیں، داہنے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، داہنے ہاتھ سے ابو بکر صدیق کو اور بائیں ہاتھ سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ۔ فرمایا لوگوں، جس طرح میں اب اس طرح مسجد سے نکل رہا ہوں، کل حشر کے میدان میں بھی ایسے نکلوں گا۔ ایک طرف میرے ابو بکر ہوں گے، ایک طرف عمر ہوں گے، یہ مقام ان کا۔ ایک مرتبہ فرمایا حضرت ابو بکر کے بارے میں کہ آپ کا ایمان اتنا وزنی ہے، اتنا زبردست ایمان ہے کہ سارے دنیا کے اہل ایمان کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا پلڑا جھک جائے گا۔ دیکھیے آپ کتنی تعریف کی گئی اور ان کے ایمان کی گواہی دی گئی۔ نہ صرف ان کے ایمان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دے رہے ہیں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے ثانی اثنین، دو میں کا دوسرا۔ وہ غار میں تھے، کہہ رہے تھے یا رسول اللہ یہ کیا ہوگا، اب ہمارا دشمن قریب آ گئے۔ اذما فی الغاری، جبکہ وہ غار میں تھے، اذ یقول لصاحبی، ان کے صاحب نے ان سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا،
اپنے ساتھی سے اپنے صاحب سے کہنے لگے لا تحزن الا معنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تحزن ابو ڈرو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر دو خوبیاں، ثانی اثنین کا لقب خطاب دربار الہی سے ملتا ہے، پھر لصاحبی ان کے ساتھی یہ خطاب ملتا ہے صحابی ہونے کا۔ اور کوئی اگر حضرت ابوبکر کے صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت پہ شک کرتا ہے اس کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، اور ان کی صحابیت سے کوئی انکار کرتا ہے اتفاق علماء کا وہ خارج اسلام ہے۔ اتنا بڑا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا لوگ آرزو کریں گے کہ جنت کے اس دروازے سے جنت میں داخل کیا جاؤ، اور جنت کا ہر دروازہ آرزو کرے گا کہ ابوبکر ان سے داخل ہو جائیں جنت میں۔ کیا مقام ہے، آپ دیکھیں کیا مرتبہ ہے۔ یہ مراتب مقام رشتہ داریوں کی وجہ سے نہیں تھا، دوستی تھی لیکن دوستی کی وجہ سے نہیں تھا، وجہ تھا ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جانثاری کی وجہ سے۔ دین اسلام کے تحفظ کے لیے، شریعت اسلام کے تحفظ کے لیے جو قربانیاں ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بے شمار ہیں۔ جب نبوت کا اعلان فرمایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اس وقت لوگ ایمان لانے سے ڈرتے تھے۔ بہت سارے وہ تھے جو ایمان لا لیے تھے لیکن اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق وہ واحد تھے جنہوں نے اپنے ایمان کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ پہلے داعی بنے، اسلام کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اور عشرہ مبشرہ کے 6 صحابی حضرت ابو طلحہ، حضرت سعد، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت زبیر اور جو ہے دیگر صحابہ، 6 صحابی وہ ہیں، حضرت عثمان، یہ صحابہ ہیں جو آپ کی دعوت پر ایمان لائے۔ عشرہ مبشرہ کے 6 صحابی ہیں۔ کیا محنت دین کے لیے، کیسی مشقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک تو خالی ہنسی مذاق اڑاتے رہے وہ لوگ، یہ کیا کر لیں گے، کیا ہوں گا، یہ ہمارے معبودوں کے خلاف بولتے۔ جب 3 سال گزر گئے، 4تھا سال شروع ہوا تو ان کو خطرہ محسوس ہوا، دیکھیں غلام اسلام میں جا رہی، کچھ نوجوان اسلام میں چلے گئے ہیں، اور ابوبکر تو ہیں پہلے سے، اب معاملہ اور ٹیڑھا ہو رہا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ یہ جو چھوٹا سا ملکہ تھا یہ درخت بن رہا، یہ ہمارے لیے خطرہ نہ ہو جائے۔ اب شروع ہو گئی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکل ٹارچر کرنا۔ ڈرتے بھی ہیں لیکن کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ ڈرتے اس لیے ہیں کہ سردار ہیں مکے کے حضرت ابو طالب جو چچا ہے چہیتے، بہت چاہتے اپنے بھتیجے کو، عزیزان گرامی وہ ہیں، لیکن جو ہے اب کوئی معاملہ ہوتا ہے، حضرت ابو طالب تو ہر وقت موجود نہیں ہوتے، حضرت ابوبکر صدیق دوڑے آتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتے ہیں۔ واقعات بہت ہیں۔ ایک مرتبہ ابو جہل عمر بن ہشام جس کا نام تھا، اس نے گلے میں رومال ڈال کے کھینچا، حضور کی آنکھیں ڈبڈا گئی، باہر آ گئے دیدے۔ کسی نے اطلاع کی، دوڑتے ہوئے آئے اور اپنے مونڈوں سے اور کونیوں سے مار مار کر ان کو اٹھایا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ پروٹیکٹ کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ کر رہے ہیں، تو حضور کو چھوڑ کے سب حضرت ابوبکر پہ ٹوٹ پڑے، لہو لعان کر دیا، چہرہ بدل گیا، متغیر ہو گیا۔ لیکن یہ معاملہ کہ جو ہے جب بے ہوش ہو گئے، ان کے خاندان والوں کو پتہ چلا، تلوار لے کے آ گئے ان کے خاندان کے لوگ، اور کہا جس نے ابوبکر کا یہ حال کیا کچھ ہوتا ہے ان کو تو رب کعبہ کی قسم اس کا بتائیں گے اب تلواروں سے۔ ہوش آیا تو والدہ نے کہا بیٹے کچھ کھا لو، صبح سے تو ہوش نہیں تھا، اب تو ہوش آیا۔ تو بولے اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میرے آقا انعام علیہ وسلم کا دیدار نہ کر لوں، دیکھ نہ لو ان کو۔ وہ کیسے ہیں؟ تو بتایا گیا کہ وہ ٹھیک ہے نا، کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں گا۔ چل نہیں سک رہی، آپ کی والدہ اور ایک خاتون جو ایمان لا چکی تھی سہارا دے کر لے گئی حضور کے دربار میں۔ نبی کریم سب کو دیکھا تو پھر راحت اور سکون محسوس کی، لیکن آقا انعام علیہ وسلم نے ابوبکر کی حالت دیکھے تو ان کے حق میں بد دعا دیے جو انہوں نے ظلم کیا، اور آنکھوں سے حضور کے اشک روا ہو گئے۔ کہا کہ رسول اللہ مجھے میری جان کی فکر نہیں، فکر یہ کہ آپ کو کوئی غضب نہ پہنچے، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ یہ جانثاری، یہ فداکاری حضرت ابوبکر صدیق کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنے ابوبکر کے مال نے دیا۔ بے شمار غلاموں کو خریدا، بعض روایتوں میں 10، اس سے بعض میں اس سے زیادہ تعداد آتی ہے ان کی،
خرید کر آزاد کر دیا جو مسلمان ہو گئے تھے۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، امیہ بن خلف کے غلام تھے، آپ جا کے بولے اس غلام کو بیچ دو، جانتا تھا کہ ایمان لا لیے اس لیے خریدنا چاہ رہے ہیں۔ ایک ایسی رقم بتائی جو ایسے کئی غلام اس میں آ سکتے تھے، آپ نے فوراً نکال کے دے دی۔ اس کو بڑا تعجب ہوا، کہا کہ یہ کیا کالے کلوٹے غلام کو لیتے ہو، بازار میں بھی اس کی قیمت نہیں آئے گی، تم تو اتنا دیتے ہو۔ آپ نے کہا تو کیا جانتا ہے یہ کون ہے؟ وہ سیدنا بلال فتح مکہ کے موقع پر کعبے پہ شرف چڑھنے کا جس کو حاصل ہوا، وہ سیدنا بلال جن کے قدموں کی آٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر رات میں سنی جنت میں، ان کو چھڑا کے آزاد کیا۔ ایسے بے شمار ہے جن کو آپ نے خریدا اور آزاد کر دیا ان کے آقاؤں سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں جس نے مجھ پر احسان کیا میں نے ان کے حق ادا کر دیا، لیکن مردوں میں ایک مرد عورتوں میں ایک عورت ہے جس کا حق ادا نہیں کیا، دنیا میں آخرت میں اللہ سے کہہ کر دلاؤں گا۔ لوگوں نے پوچھا کون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا عائشہ کے والد ابو بکر۔ پھر فرمایا عورتیں کون؟ فرمایا فاطمہ کی ماں خدیجۃ الکبریٰ۔ دیکھیے آپ کیسا ان کا مال و دولت لگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان کا حق اللہ سے دلاؤں گا۔ عزیزان گرامی، اس کے بعد بھی ان کے شان میں گستاخی کرنا، ان کے بارے میں برا بھلا بولنا گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی لا تقسم بعضی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، یاد رکھو جو ان سے محبت کرتا ہے گویا کہ اس کو مجھ سے محبت ہے، جو ان سے بغض و عداوت رکھتا ہے اس کو گویا کہ مجھ سے بغض و عداوت ہے، میرے بعد ان کو برا بھلا مت کہو۔ صحابہ کو کیا معاملہ ان کا، اور ان کے سردار ہیں یہ صحابہ کے، پہلے خلیفہ ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ کتنا زبردست، کتنا بڑا۔ کئی روایتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ابو بکر اور عمر پہاڑ احد پہ تشریف لے گئے، احد ہلنے لگا، حضور نے فرمایا ایک نبی ایک صدیق دو شہید، تجھ پر سے کیوں ہل رہا ہے؟ پہاڑ رک گیا۔ بے شمار واقعہ۔ کون ہے صدیق؟ و حضرت عمر صدیق ہے۔ شہید کون ہے؟ عمر بن خطاب ہیں، اور ایک صحابی رسول ہے خلفائے راشدین کے۔ دیکھیے آپ کیا مقام مرتبہ، نبی کے بعد فرمایا صدیق، ایک اللہ کا رسول ہے اور ایک صدیق ہے۔ مکے میں ہر وقت تیار، حضور کو کوئی غضب نہ پہنچے۔ ہجرت کا موقع ہے تو فرابہ اونٹنیاں تیار کی ہیں، حکم ہوتا نہیں، سب اجازت طلب کریں۔ لوگوں نے کہا ابو بکر آپ بھی اجازت لے لو۔ فرمایا ہو سکتا ہے مجھے حضور اپنے ساتھ سفر پہ لے چلیں۔ دو اونٹنیاں تیار کر رہے تھے، غار سور میں ہے، کیسی جانثاری ہے کہ اللہ کے نبی آپ اندر نہ جائیں، کوئی موذی جانور ہوگا۔ پہلے خود گئے، کپڑے سے پورے سوراخ اوپن کیا، ایک سوراخ تھا، سانپ اس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ آپ نے ایڑی لگا دی اس پہ اور حضور کو بلایا تشریف لا لیجئے۔ حضور آئے، تھکے ہوئے تھے، ماڈی پہ سر رکھ کے آرام کرنے لگے۔ وہ کیا ماڈی ہے جس کے پر آقا نامدار اپنا سر رکھ کے آرام کر رہے ہیں، کیا مقام اور مرتبہ ہے ان کا، اندازہ لگا لیجیے۔ پھر چڑھ رہے ہیں اوپر، غار میں آنے سے پہلے تو دیکھے کہ دو قدموں کے نشان دو آدمیوں کے ہو رہے ہیں۔ بولے صلی اللہ آپ میرے مونڈوں پہ سوار ہو جائیے تاکہ دشمن پہچان نہ سکے۔ دشمن وہاں تک آیا تو بولے یہ آگے تو ابو بکر کے پیروں کا نشان ہے، لیکن یہاں پر دوسرا نشان نہیں دکھ رہا، محمد کہاں چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کسی نے دیکھ کے کہا کہ نشان گہرے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر ان کو گود میں اٹھا لے کے لے گئے، غار تک بھی پہنچ گئے۔ 3 دن تک غار میں قیام کیا، آپ کے بیٹے حضرت ابو بکر کے اور ان کا غلام، وہ دونوں جو ہے بکریاں لے آتے، ان کا دودھ پیتے اور کچھ کھانا پینے کا سامان رات میں لا کے حضرت ابو بکر کے بیٹے وہ لے جاتے، عبداللہ ابن ابی بکر لا کے دے کے جاتے۔ 3 دن کے بعد وہاں سے نکلے ہیں، راستے میں بھی بے قرار اور بے چین، حضور کو کوئی غضب نہ ہو، تکلیف نہ ہو، آگے پیچھے جا رہے ہیں، فکر یہ کہ کوئی دشمن حملہ نہ کر دے۔ پہنچ گئے یثرب مدینہ، لوگ استقبال کر رہے ہیں۔ وہاں پر دیکھا کہ لوگ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دیکھنے میں حضور سے چھوٹے تھے لیکن بڑے نظر آتے عمر میں،
تو لوگ یہ سمجھے ہوئے یہ نبی ہے. آپ سے ملنے لگے تو آپ نے فوراً کپڑا سر پہ ٹان دیا, پکڑ لیا سا, تاکہ لوگ پہچان لائے کہ یہ نبی کون ہے اور ان کا امتی کون ہے, آقا کون ہے اور غلام کون ہے. لوگ سمجھ گئے کہ یہ جو بیٹھے ہیں یہ اللہ کے نبی ہے. کیسا معاملہ. مسجد نبوی کی زمین خریدنا ہو حضرت ابوبکر کا پیسہ, ہزاروں دینار اسلام لانے سے پہلے تھے, پھر اسلام میں آئے تو پھر جو ہے انتقال کے بعد بہت کم دینار رہ گئے, کچھ نہیں. حالت کیفیت یہ پورا اسلام کے لیے ہے. ہر مال ہر دولت اپنی اسلام کے لیے فدا ان کا ایسا جذبہ کہ فدا کر دیے جو چیزیں. ایک بار حضور نے پوچھا کہ ابو بکر کیا چاہتی ہو؟ بولے علیہ وسلم آپ کو دیکھتے رہنا چاہتا ہوں, تکتے رہنا چاہتا ہوں, بس آپ میرے سامنے اور آپ کو چہرہ اقدس دیکھتا رہوں. پوچھے ابو بکر کیا کرنا چاہتی ہو؟ بولے علیہ وسلم چاہتا ہوں کہ میرا مال آپ پہ قربان کرتے رہوں. پھر پوچھے کیا چاہتی ہو؟ بولے علیہ وسلم چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بیٹھا رہوں. کیا ہم ہوتے تو بولتے یا رسول اللہ دعا کیجئے میرے کو دنیا میں بڑا عہدہ مل جائے, بڑی تنخواہ مل جائے, میرا کاروبار چمک جائے. آج کل یہ دعا سب, آخرت کی کوئی دعا نہیں. اپنے کو چاہیے, دینے کی کوئی معاملہ نہیں. حضرت صدیق اکبر کا معاملہ کیا. غزوہ تبوک کا موقع آیا. غزوہ تبوک کا موقع تو فتح مکہ کے بعد کا تھا نا. کیا معاملہ ہو گیا؟ قریب معاملہ یہ کہ جو ہے حضرت ابوبکر صدیق نے مان لیے رضی اللہ تعالیٰ زیادہ. حضرت عمر کا نے کافی مال تھا. حضرت عمر نے کہا دل میں آرزو پیدا ہو گئی, یہ پہلا موقع ہوگا بھائی ابوبکر سے آگے چلا جاؤں گا. آدھا مال لے کے آئے. حضور نے پوچھا کیا لائے عمر؟ کہ وسلم نصف مال. حضرت ابوبکر تشریف لائے, پوچھے کیا رکھا ہے گھر والوں کے لیے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا. کنڈیاں بھاری تھی وہ بھی توڑ کے دے دی اللہ کے راستے میں, اور کانٹے لگا لیے. جبریل امین آئے, ویسی قسم کا لباس کرتا پہنے ہوئے اور ببول کے کانٹے لگے ہوئے. پوچھا جبریل یہ کیا حالت ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی سارے فرشتوں کو حکم اللہ کی طرف سے کہ آپ کے حبیب نے کانٹے لگا لیے, گنڈیاں نکال کے سب کانٹے لگا کے ایسی لباس پہنو. سارے عرش کے فرشتے بھی یہ لباس پہن کے آج. کیا مقام حضرت ابوبکر, اللہ نے حکم دے دیا یہی لباس پہنو, کانٹے لگاؤ آج تم لوگوں بھی. کیسا مقام مرتبہ حضرت ابوبکر سے. سارا مال لا کے دے دیا اللہ کے راستے میں, گھر میں کچھ نہیں. اور ایک مرتبہ آیا سارا گھر کا سامان سمد پورا مال گھر کا اللہ کے راہ میں لٹا دیا, خیرات کر دیا. لے جاؤ جس کو جو ہونا گھر میں سے میرے. کیسا ایثار, کیسی قربانی, آپ غور کر کے دیکھیں. ہر وقت ہر غزوے میں ہر جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو بڑے نرم دل ہیں, لیکن ایمان کا تقاضا وہ بہادری اور شجاعت ایمان دیتا ہے کہ ہر وقت موجود ہیں. بڑے معرکوں میں ساتھ رہے تمام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مرض لاغ ہوا, بخار آ گیا, طبیعت خراب ہوئی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے کے قابل نہیں تھے مسجد میں جانے کی. ام المومنین بھی عائشہ سے فرمایا عائشہ اپنے باپ سے کہو کہ نماز پڑھائیں. بی بی عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وڑے رقیق القلب ہے, آپ کی غیر موجودگی میں آپ کے مصلی پہ ٹھہر کے نماز نہیں پڑھا سکیں گے. تو کہا نہیں پڑھاؤ کو, کہنے پڑھانے کے لیے کو. پھر کہا پڑھانے کے لیے ہو. پھر کہا جس قوم میں ابو بکر موجود ہوں اس قوم کے لیے کوئی خیر نہیں کہ کوئی اور امامت کرے ابو بکر کے رہتے ہوئے. حکم دیا گیا, اللہ کے نبی کا حکم ہے, تو پھر حضرت ابو بکر آگے بڑھ کے نماز پڑھائے. 17 نمازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں پڑھائی. دوسرے دن کچھ افاقہ ہوا اور حضور کے دروازہ کھلتا تھا ادھر, اس کا پردہ ہلنے لگا. لوگوں کا احساس آ کہ حضور تشریف لا رہی. لوگ بے چین ہو گئے. حضرت ابو بکر نے بھی اندازہ لگا کہ پیچھے ہٹنے کا ارادہ کیا. حضور نے کہا ابو بکر وہیں رہو, ہٹنے کی ضرورت نہیں, تم ہی نماز پڑھو. حضور آئے, ابو بکر صدیق کے بازو بیٹھ گئے. آپ بیٹھ کر نماز پڑھاتے اور حضور کی اتباع میں ابو بکر نماز پڑھتے. حضرت ابو بکر کی اتباع میں سارے صحابہ نماز پڑھتے. ایک نماز ایسی بھی
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے، صحابہ کی جانشاری، عشق و محبت مردوں کی عورتوں دیکھنے کے قابل تھی۔ سناٹا چھایا ہوا ہے مدینے میں، مدینے کی سرزمین پیسہ محسوس ہوتا ہے کہ ہوا بھی اب چلنا مشکل ہے، سانس بھی لے تو سانسوں کی آواز ہے، یہ خاموشی طاری ہو گئی، غم کے پہاڑ ان پہ ٹوٹ پڑے، اللہ کے نبی اب دنیا میں نہیں رہے۔ صحابہ کوئی تو نکل گیا مدینے سے بے قرار ہو کر، کوئی کچھ حالت میں، کوئی کچھ حالت میں، کوئی انتظار میں کہ کیا ہونے والا ہے دیکھا جائے۔ حضرت عمر کو پتہ چلا، تلوار لے کے آئے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تلوار نکال کے کہا جو کہے گا کہ حضور دنیا سے جا چکے ہیں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ حضور ایسے گئے جیسے عیسیٰ علیہ السلام گئے، پھر آ جائیں گے۔ حضرت ابوبکر کو اطلاع دی کسی نے یہ معاملہ ہے، آئے سیدھا حجرے میں گئے، حضور کے پیشانی کو بوسہ دیا، کہا دو موتیں آپ پر جمع نہیں ہو سکتی، حیات جاویدہ اللہ نے آپ کو عطا کر دی۔ باہر آ کے کہا عمر کیا کہہ رہے ہو، چھوڑو، سننے تیار نہیں، میں خود ایک ٹیلے پہ چڑھے اور ٹھہر کے واس کرنا شروع کیا۔ لوگ حضرت عمر کو چھوڑ کے آ گئے، حضرت عمر وہیں ٹھہر کے دیکھنے لگے۔ پھر وہ قرآن کی آیت پڑھی، وما محمد الا رسول قد خلت من رسل فن ماتا قتل علی عقبہ، فرمایا کہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسولوں میں ایک رسول ہیں، وہ شہید کر دیے جائیں یا جو ہے ان کا انتقال ہو جائے، دنیا سے پردہ فرمائے، تو کیا تم دین سے پھر جاؤ گے؟ اور جو دین سے پھرے گا اپنے ہی عاقبت کرا۔ پھر فرمایا سن لو جو محمد کی عبادت کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا سن لے اللہ ہی ہے، زندہ ہے اللہ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ آیتیں، یہ بات ہم جانتے تھے لیکن ایسا محسوس ہوا ابو بکر بھائی ابو بکر کی زبان سے سن کے ابھی نازل ہو رہی ہے۔ ایسے غم میں کہ جبکہ صحابہ جیسے جلیل القدر، بڑے اول العزم، بڑے شجیع بہادر صحابی کا بھی ذہن کام نہیں کرنے لگا حضرت عمر کا، حضرت ابو بکر صدیق کی فراست اور ذہن، ان کا عزم حوصلہ، جو بڑے نرم دل، نرم گفتگو، دبلے پتلے، لیکن کیفیت یہ کہ عزم حوصلے کی چھٹا نظر آتے۔ حضرت ابو بکر کو اطلاع ملی کہ بنو سعدہ میں انصار کا معاملہ خلافت کے لیے چل رہا ہے۔ حضرت عمر نے آ کے اطلاع دی، کہا چلو عمر، اور ایک صحابی رسول عبدالرحمن بن عوف کو بھی ساتھ لیے گئے وہاں، کہ تو انصار نے دیکھ کے کہا کہ نہیں، ایک امیر دو ہوں گے، ایک تمہارے میں سے ایک ہمارے سے۔ حضرت عمر کچھ کہنا چاہ رہے تھے تو ابو بکر نے کہا کہ لوگ اجماع نہیں کریں گے، دو امیر نہیں ہو سکتے، ایک ہی امیر ہوگا۔ قریش کو لوگ مانتے ہیں، ان کی عزت ہے، ہم قریشی، قریش میں سے کوئی امیر ہوگا، یہ عمر بن خطاب ہیں، یہ عبدالرحمن بن عوف ہیں، ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو تم لوگ۔ حضرت عمر نے کہا آپ کے ہوتے ہوئے اللہ کے نبی نے آپ کو نماز کے لیے، امامت کے لیے آگے بڑھایا، آپ کے ہوتے ہوئے کسی کی مجال نے آگے بڑھے، میں سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہوں۔ سارے ایمان لا لیا، انصار بھی آگے بڑھ کے ایمان لا لی۔ خلافت کا معاملہ فوراً طے ہو گیا اور خلیفہ بنا دیے۔ کیا معاملہ ہے، کیسے معاملات ہیں؟ جیسے خلیفہ بنے، معاملہ کیا ہوا تھا؟ سورہ نصر اگر آپ پڑھیں گے، اللہ اس میں فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، جب اللہ کی مدد و نصرت آئی تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ جیسے مکہ فتح ہوا، قبیلے کے قبیلے دین کیا ہے نہیں معلوم، بس ایمان لا لو، اسلام لا لو، ورنہ ہمارا خلاخما ہو جائے گا، ہمارا کیا ہوگا نہیں معلوم۔ یا پھر یہ کہ سن رہے ہیں جہاد کو جا رہے ہیں تو مال و متاع مل رہا، مال و متاع کی لالچ میں۔ قرآن نے کہا کہ ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا، وہ کہیں گے اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا، ایمان تو لائے نہیں تم ابھی۔ بہت بے شمار آ گئے تھے، لیکن جیسے ہی دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے، منافقین کی بڑی تعداد مدینے میں تھی ابھی بھی۔ اب انہوں نے مشہور کرنا شروع کر دیا، اب یہ کیا نمازیں، کیا عبادتیں جس کے لیے کرتے تھے وہی نہیں رہے، ابھی سب ختم ہونے والا ہے، کوئی سنبھالنے والا نہیں ہے اس کو۔ کئی قبائل کو اطلاع ملی تو مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے، بہت حالات خراب ہو گئے۔ اسلام تاریخ کتابوں میں سکڑ کے حجاز میں رہ گیا، مکہ مدینہ، واقعہ اسلام ختم، قبائل پورے نکل گئے اسلام سے۔ جو نہیں نکلے ان لوگوں نے کہا کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہمارا سردار نعوذ باللہ من ذالک پیغمبر ہوگا، مسلمت الکذاب کھڑا ہو گیا، ایسے اور بھی کھڑے ہو گئے۔
انہوں نے سمجھا کہ یہ نبوت کا اعلان کرنا کافی فائدہ مند سودا ہے. نبوت کا جھوٹے مدعے نبوت کھڑے ہو گئے. ایک طرف یہ حال، دوسری طرف وہ لشکر تیار ہے جس کو حضور نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ کی جو ہے قیادت میں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں تیار کیا ہے. حضرت زید کے صاحبزادے اسامہ 17 سال کے نوجوان ہیں. بڑے بڑے اکابر صحابہ کو حکم ہوا کہ اس قافلے میں شامل ہو جاؤ. وہ کوچ کرنے والا تھا کہ اس دنیا سے حضور رخصت فرما گئے. رک گیا قافلہ، واپس آ گیا، جہاد کے لیے جا رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے کہا اس کو روک لے. کہا نہیں، یہ قافلہ جائے گا. قافلے کو بھیج دیا. ظاہر ہے لڑنے والے چلے جا چکے ہیں، یہ حالات ہیں. آپ نے ہر طرف صحابہ کی جماعتوں کو بھیجا اور ان قبائل کو تلوار کے زور پر اسلام میں واپس لایا. یہ بڑا کارنامہ ہے. اب کچھ قبائل کھڑے ہو گئے جنہوں نے کہا کہ وہ ٹھیک ہے مسلمان تو رہتے ہیں، آپ کی اطاعت بھی کریں گے، زکوٰۃ آپ کو نہیں دیں گے، زکوٰۃ ہم وصول کریں گے، اپنے لوگ علاقے کے لوگوں کو دیں گے، نہیں دیتے آپ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا حالات پرآشوب ہیں. بولنے لگے امیر المومنین یہ منکرین زکوٰۃ کو چھوڑ دیجیے، آپ حالات بہت خراب ہیں، کوئی نہیں ہے یہاں لڑنے والا مدینے میں. مدینے پہ حملہ ہو گیا تو کیا ہوگا؟ فرمایا انا یتبدل الدین، میں زندہ ہوں اور دین کو بدل دیا جائے، کیسے ممکن ہے؟ فرمایا عمر تم تو بڑے بہادر اور شجاع تھے جب تک ادھر تھے، حالت کفر میں تھے، اسلام میں آنے کے بعد کمزور پڑ گئے. حضرت عمر جیسے بہادر کو کہہ رہے ہیں ابو بکر صدیق، سن لو. لوگوں سے خطاب کر کے فرمایا ابو بکر کی لاش کتے لوچ لے جائیں مدینے سے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ابو بکر زندہ رہے اور دین میں تبدیلی آ جائے. شریعت میں بڑی پیمانے پہ مداخلت کا پہلا دور تھا، اور سب سے پہلے سالار کارواں بن کے اٹھے ہیں وہ سالار صحابہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو خلیفہ اول ہیں. اس وقت اولو العزمی کا جو مظاہرہ کیا ہے، حضرت عمر بھی بات کے قائل ہو گئے. بہادری کے شزد، کیا ہمت، کیا حوصلہ، کیا ایمان کا تقاضا. ایک طرف مسلمہ کذاب کا قتل ہوتا ہے، دوسری طرف وہ قبائل جو اسلام سے مرتد ہو کے اسلام میں آتے ہیں، تیسری طرف ان قبیلوں سے کہا گیا حضرت ابو بکر کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہم تم اونٹ کو باندھنے کی ایک ڈوری زکوٰۃ میں دیتے تھے وہ دینے سے بھی انکار کرے گا تو ابو بکر تم سے تلوار کے ذریعے حاصل کر کے رہے گا، جہاد کرے گا. کیا اولو العزمی، وہ شخص جو رقیق القلب ہے، نرم دل ہے اور نرم جسم، دبلے پتلے، لیکن ایمان کی کیفیت یہ کہ اتنے بہادر بن گئے، ایمان نے ان کو بنا دیا. اور سارے راستے شریعت میں مداخلت کے قیامت تک بند کرنے والی ذات کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر کوئی ہوتا تو بھائی مصلحت ہے جان دو، زکوٰۃ نہیں دیں گے چھوڑ دیں گے، نماز چھوڑ دیں جان دو، بھائی روزے چھوڑ دو، یہ سال کیا کرنا ہے. کوئی مصلحت شریعت کے بارے میں، کوئی مصلحت کوئی حکمت نہیں. شریعت اللہ کے احکامات، اللہ کے نبی کے لائے ہوئے احکامات ہے، اس پہ عمل ہوگا، اس کے لیے ہر چیز قربان ہوگی، جان کی بازی لگا دی جائے گی. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ ہے. یہ معاملہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ. پھر آپ کی صاحبزادی کو حضور کے عقد میں دیا، کم عمر صاحبزادی، حضور کے خسر بنے، یہ اعزاز بھی ملا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمانے لگے کاش ابو بکر مجھے اپنے وہ 3 دن 3 رات کے غار ہیرا کے، غار ثور کے نیکیاں دے دے تو میں زندگی بھر کے نیک اعمال ان کو دینے تیار ہوں. کیسا مقام مرتبہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یقیناً حضرت ابو بکر سب سے افضل صحابہ میں. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمان. لوگ بلا وجہ کی باتیں، اختلافات صحابہ کے، تھوڑا سا معاملہ تھا. بی بی فاطمہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ وراثت میں جو زمین ہے حضور کی وہ ترکے میں آئے گی. حضرت ابو بکر نے فرمایا، حضور نے فرمایا تھا کہ نبی کا کوئی ترکہ وراثت نہیں ہوتی. اسی بارے میں تھوڑا سا اختلاف رہا، لیکن جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت ابو بکر نے بتایا کہ میں سنت پہ سختی سے عمل کروں گا تو جو پھر وہ ان کے ساتھ ہو گئے اور بہت بے پناہ چاہتے تھے حضرت علی حضرت ابو بکر کو. حضرت ابو بکر حضرت علی رضی اللہ عنہ خلفائے ثلاثہ کا یہ حال تھا، بڑا احترام کرتے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ، وہ بھی ان کا احترام کرتے. یہ
کہ جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے فرمایا عتیق فی النار، یہ دوزخ سے، آگ سے چھٹکارا پانے والا عتیق، اور کہ ان کی شان میں گستاخی کرے اور غلط باتیں کہے تو کتنا غلط ہے۔ آج ان کا اسوہ ہم کو دعوت عمل دیتا ہے کہ آج شریعت میں مداخلت کی بات ہو رہی، سب چیزوں کی قربانی دی جائے گی، شریعت مطہرہ میں مداخلت برداشت نہیں ہوگی۔ لوگ قانون بنا لے، ہم عمل نہیں کریں گے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ لوگ فیصلے صادر کرتے کر لے، شریعت کے خلاف فیصلہ ہوگا تو مسلمان نہیں مانے گا۔ ہم کو زندگی میں شریعت اسلامی کو اتارنا پڑے گا، اور زندگیوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اسوہ کو سامنے رکھتے ہوئے تحفظ شریعت کے لیے اپنے زندگیوں کو وقف کرنے کا وقت آ چکا ہے۔ وقف کریں زندگیوں کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ہم تمام کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسوہ پر عمل کرتے ہوئے اس ملک میں شعار اسلامی اور شریعت اسلامی کے تحفظ کا کام ہم لے لیں، اس کا ایک کارندہ ہم کو بنا دے، اس تحفظ شریعت کے کارواں کا، اور ہمارے اعمال کو قبول فرما۔ مالک ہمارے ساتھ رحم کے کرم کے فضل کے معاملے فرما۔ مالک جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانی کو دور فرما دیجئے۔ مالک جو مسلمان بلا وجہ جیلوں میں ہیں، کہیں بھی اس ملک میں، اس ملک کے باہر، ان کے لیے رہائی کے سامہ فراہم کیجئے۔ مالک فلسطین، بیروت، شام، مالک یہاں کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائیے، اسرائیلیوں کے ظلم و ستم سے ان کا تحفظ فرما دیجئے۔ مالک رحم کے کرم کے فضل کے معاملے فرما دیجئے۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ اللہم نسألک رضاک الجنہ ونعوذ بک من سخطک والنار۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔